بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ کا بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ الحمدللہ زندگیوں میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم مختلف حوالوں سے دین کے متعلق بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، اعمال کی طرف ترغیب ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، محمود ہیں، محبوب ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف، ایک پہلو کی طرف توجہ نہیں رہتی، اور در حقیقت رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اصل پہلو بھی وہی ہے جو کہ عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں ارشاد فرمایا روزے کی فرضیت سے متعلق، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ مشہور آیت ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، اس لیے تم پر فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار یہ بات ارشاد کیوں فرما رہے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی یہ ہے کیا چیز؟ چنانچہ اللہ روزے جیسی عظیم عبادت کی وجہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تم پر جو فرض کیے ہیں، یہ اس لیے کہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ کیسا ڈرو؟ تقوی کیسے اختیار کیا جائے؟ تو ان چند باتوں کی طرف کوشش کروں گا، کچھ مختصر سی بات عرض کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تمام اجل صحابہ موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ بات چل پڑی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو سب نے اپنی رائے دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے۔ حضرت ابی بن کعب بڑے جلیل القدر صحابی، اقرأہم بالقرآن، قرآن مجید کے سب سے زیادہ جاننے والے، قرآن مجید کو سب سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھنے والے، اتنے اچھے انداز سے کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ اے ابی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، سناؤ۔ تو کہنے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے بارے میں؟ فرمایا ہاں، تم پڑھو میں سنوں۔ اقرأہم بالقرآن، قرآن مجید کے علوم اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب خاموش بیٹھے رہے۔ صحابہ نے سوال کیا، ہر ایک نے اپنی رائے دی، آپ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کی بڑی صحبت آپ نے اٹھائی، آپ بھی کوئی رائے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص گھنے جنگل کے اندر چلا جائے اور اس جنگل میں جھاڑ بھی ہوں، جھنکاڑ بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، درندے بھی ہوں، حشرات الارض بھی ہوں، تو وہ شخص کیسے اپنا دامن بچا بچا کے جنگل میں قدم رکھے گا؟ آپ سمجھ رہے بات؟ اصل جنگل تو پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، تو جنگل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کے اندر چلتا ہے، جاتا ہے، تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ ابھی کوئی یہاں بچھو نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کپڑے کہیں پر پھنس نہ جائیں، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سامنے سے کوئی درندہ نہ آ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بھائی تقوی بھی اسے کہتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو کہ جس طریقے سے ایک اجنبی انسان گھنے جنگل کے اندر اپنے دامن، کپڑوں کو اور اپنی جان کو بجاتے ہوئے گزر جاتا، ایسے گزارو۔
اسے کہتے ہیں تقوی، کہ ہر آن یہ خلش دل کے اندر پیوست ہو جائے، جاگزین ہو جائے کہ کہیں اللہ رب العزت کی کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، یہ تصور دل میں بیٹھ جائے۔ دیکھو دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ میں اور آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا کئی دفعہ، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ یار یہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آ رہی، یہ بڑا غلط جملہ ہے، پتہ نہیں کون۔ او بھائی، ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، میں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو، پتہ نہیں کون سا گناہ۔ گویا یہ کہ اپنا تزکیہ خود کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہیں کرو، اپنی جو ہے نا صفائی دنیا کے سامنے پیش نہ کرو کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں۔ ولا تزکوا انفسکم، کہ حق تمہیں حاصل نہیں، ہم تمہارے بھیدوں کو دلوں کے اندر جو تم سوچتے ہو 1000ویں سیکنڈ کے اندر بھی، اگر ہم اپنی قدرت سے دنیا کے سامنے تشت ازبام کر دیں تو تمہاری ساری کی ساری نیکی، صوفیت اور ولایت دھری کی دھری رہے۔ تو اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ستار العیوب ہیں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے ستار۔ اسی لیے فرمایا کہ جس طرح اللہ ستار العیوب ہیں، تم بھی لوگوں کی ستر پوشی کیا کرو، لوگوں کے عیب چھپایا کرو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب فرما رہے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارو کہ ہر آن یہ بات محسوس ہو کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ نہ ہو یہ ممکن نہیں، اس کا میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اس فکر کا دل میں پیدا ہو جانا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تقویٰ، یہ چاہیے بندے سے۔ تو رمضان المبارک کا روزے کا ایک خاص تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس روزے کے اندر 12-13 گھنٹے، بعض ملکوں میں 9 گھنٹے، بعض ملکوں میں تو 18-19 گھنٹے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہمارے حکم سے تم جائز امور سے رک گئے، کھانا پینا، ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا، شام کی چائے پینا، یہ سب جائز تھا، ہم نے منع کیا، ہمارا حکم آیا 1 ماہ کے لیے تم نے اس کی پابندی کی، اس کی مشق کی، لیکن جو چیزیں ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں، تمہارے دل کے اندر، میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اس حرام کی طرف نہیں جانا، تو روزے کا مقصد حاصل ہو۔ روزے میں اعمال کی زیادتی، رمضان المبارک میں اعمال کی زیادتی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ اگر گناہوں سے رکنے پر بھی قدرت حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کا مقصد حاصل۔ گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے پہلا گناہوں کا ہر وقت ہوتے رہنا اور ساتھ ساتھ اعمال کرنا اور دل میں مطمئن رہنا، یہ ایسے ہی ہے کہ کس شخص کوئی برتن بھر رہا ہے دودھ کا، پانی کا، اور نیچے سے سوراخ ہوا، کیا فائدہ؟ جتنا بھی بھرے گا، پورے سمندر بھی بھر دے، دریا بھی دنیا کے بھر دے، اس برتن کو نہیں بھر سکے گا، اس لیے کہ گناہوں کا سوراخ لگ گیا ہے۔ گناہ اعمال کے لیے بالکل ایسے ہیں، ان اعمال کو ضائع کرنے کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جو برتن کے اندر سوراخ رکھتا ہے۔ تو یہ تقویٰ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے اندر سب سے اہم ترین چیز اس بات کا دل میں بٹھانا کہ جو گناہ ہم کثرت سے کر رہے ہیں اپنی زندگی، ہر شخص اپنی ذات کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، کوئی بات ہوئی، حضور نے فرمایا استفتی بقلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے دل سے پوچھو۔ ہر انسان اپنی ذات کا سب سے بڑا مفتی، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ کون سا مرض ہے۔ کسی کے اندر وقت کے ضیاع کا مرض ہے، کسی کے اندر بد نظری کا مرض ہے، کسی کے اندر غیبت کا اور چغلی کا اور کینہ رکھنے کا مرض ہے، کسی کے اندر اللہ بچائے زنا کا مرض ہے، کسی کے اندر اللہ بچائے شراب کا مرض ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اور اس بات کا تہیہ کر لے کہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے یہ 2-4 گناہ
ویسے تو گناہوں کی بہت تعداد ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، لیکن جو گناہ میری زندگی کے اندر راسخ ہو گئے ہیں، میں نے ان سے نکلنا۔ اگر ایک گناہ بھی اگلے سال تک ایسا ہو جائے کہ پہلے آپ کرتے تھے اور اگلے سال تک اس گناہ کی تلافی آپ کر لیں، اس سے مکمل طور پہ معافی مانگ لیں، اس کو ایک ہو بے شک، تو میں سمجھوں گا کہ رمضان المبارک گزارنے کا مقصد حاصل ہو۔ یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ ہر وقت دل کے اندر کڑن لگی رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ڈر لگا رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام اعظم کا لقب ملا، زمین و آسمان نے ایسا فقی نہیں دیکھا صحابہ کے بعد، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت پورے شام، یمن اور عراق اور ان سارے علاقوں میں امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ ایک موقع پر ایک کپڑے کا ایک لاٹ آئی بہت بڑی، اس کے اندر کچھ نقص تھا، نقص کہہ لو یا کچھ تھوڑا بہت رنگ کا مسئلہ تھا، جو بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان کے یا جو بھی سیٹ اپ تھا اس کے رکھوالے کو کہا، دیکھو یہ کپڑا آیا ہے، جب گاہک آئے تو یہ نقص اور عیب بتا کر بیچ دینا، اگر وہ خریدنا چاہے تو خرید لے۔ تو وقت گزر گیا، کچھ ہفتے گزر گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دکان کہہ لیں یا گودام کہہ لیں وہاں تشریف لے گئے۔ اچانک خیال آیا وہ کپڑے کا کیا ہوا؟ کہنے لگا بیچ دیے۔ کہنے لگے وہ بتا دیا تھا نقص؟ کہنے لگے نہیں، میں تو بھول گیا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کیا کیا تم؟ 30,000 درہم کی آمدنی ہوئی اس کپڑے سے، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے۔ فرمایا کہ یہ اس کے اندر چونکہ ایک اشتباہ پیدا ہو گیا، ایک شبہ پیدا ہو گیا، لہذا سارے کا سارا اللہ کی راہ۔ اور ہمارے یہاں کس طرح چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے آپ؟ یہ دیکھو، یہ ہر چیز کا ملبہ نا دوسروں پر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی بازار میں جو ہمارے ساتھ متصل ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اور جب حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی نا، اللہ تعالیٰ اگر یہ دل میں بٹھا دیں گے تو پھر کوئی حکمران آپ کی نظروں میں برا نہیں رہے گا، کوئی انسان آپ کی نظروں میں برا نہیں رہے گا، آپ کو اپنی ذات کے متعلق خود علم ہو جائے گا۔ ایک موقع پر امام صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دوپہر کے ٹائم شام کو جایا کرتے تھے اپنے گودام پر یا دکان پر، کچھ دیر جا کے بیٹھتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو گئے اور دوپہر میں ہی واپس آنا، تو کسی نے پوچھا امام صاحب کیا بات ہے آج آپ جلدی تشریف لے آئے؟ کہنے لگے چونکہ بادل کا وقت، بارش کا سما ہو گیا، بادل گہرے ہو گئے، اس لیے میں نے اپنا گودام اور دکان بند کر دیا تاکہ گاہک کو شبہ نہ ہو جائے اور اس اندھیرے کے اندر غلط چیز نہ لے لے اور ہمیں بتانے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اب تو یہ باتیں کہانیاں لگیں، حقیقت بات بتا، افسانوی کہانیاں نہیں ہوتی، بچوں کو افسانوی کہانیاں بتاتے ہیں۔ تو یہ باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد بن حنبل کی، ہمارے اسلاف کے طریقہ زندگی، ان کا بچنا، گناہوں سے متعلق ان کا جو ہے رویہ، یہ اب کہانیاں معلوم ہوتی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نجات کے وہی طریقے رکھے ہیں جو صحابہ کے لیے رکھے تھے۔ یہ تو اللہ کا رحم اور فضل ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کے رحم اور فضل سے جنت میں جاؤں۔ تو رمضان المبارک میں تقوی آ جائے، دلوں کے اندر ڈر بیٹھ جائے، اور یہ ڈر ہوتا ہے محبوبانہ ڈر۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ جس سے وحشت ہوتی ہے، کسی حکمران کا ڈر، کسی افسر کا ڈر، کسی دشمن کا ڈر، یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے نا، لیکن اس ڈر کے اندر وحشت ہوتی ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے محبوب کا ڈر، کہ محبوب کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت جس کی ہر وقت ہم نعمتیں میسر رہتی ہیں ہمیں، اس ذات کریم کا، اس ذات اقدس کی نافرمانی ہر آن ہوتی رہے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اعمال میں اضافہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر سے آج یہاں سے اٹھتے ہوئے کم سے کم طے کر لو کہ ایک گناہ جو میری زندگی کے اندر سب سے زیادہ ہے،
اس کو میں اس رمضان المبارک کے آخر تک ختم کروں۔ آج کے دور کے اندر گناہ بہت آسان اور سستا ہو گیا، بہت آسان ہو گیا، اور رہی صحیح کسر اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور نے، اور اس نے پوری کر دی۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، وقت نکالنا پڑتا تھا، جگہوں کا انتخاب کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی قسم کی تکلف کی ضرورت نہیں، یہ اتنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ اس بات کا تہیہ کر لو، اس بات کا ارادہ کر لو کہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو حتی المقدور بچائیں گے، اور رمضان المبارک کے یہ جو آنے کا مقصد ہے، اس مقصد پر کم سے کم اتنا عمل ہو جائے کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک گناہ جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے اور ہر ایک شخص جانتا ہے، اگلے رمضان المبارک اور زندگی بھر کے لیے ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔